اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد۔ مومنین کرام، قرآن مجید کی افادیت، اجر و ثواب کے حوالے سے یہ ہماری سیریز چل رہی ہے، اور اس کے بقایا پارٹس اور دوسرے حصے بھی ہم نے اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر دیے ہیں کہ قرآن مجید کو ایک تو پڑھنے کا اجر و ثواب ہے، اور اس میں ایک پیغام بتایا گیا ہے زندگی گزارنے کا، آخرت میں کامیاب ہونے کے جو ہیں وہ طریقے بتائے گئے ہیں، اور معاشرے میں کس طرح جو ہے اپنی زندگی گزارنی ہے وہ طریقے اور پیغام خداوند عالم کی طرف سے انبیاء کے ذریعے قرآن مجید میں لکھ کر بندوں کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جسمانی طور پر بھی کچھ فائدے ان صورتوں کے بیان کیے گئے ہیں، اور کچھ مرض، کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا علاج جو ہے وہ دنیا کے کسی حکیم کے پاس نہ ہو ممکن ہے، لیکن قرآن مجید میں اس کے لیے جو دوا ہے، جو شفا ہوگی، وہ بیان کی گئی ہے۔ تو آج ہم بیان کرنے والے ہیں سورہ ابراہیم کی افادیت کے یہ کون کون سے فائدے اس کے لیے بیان کیے گئے ہیں، اور اس کی تلاوت اور قرأت کرنے کے بعد کون کون سے اس کے فائدے ہیں۔ اور سورہ ابراہیم آج ہم بیان کرنے والے ہیں سورہ ابراہیم کے حوالے سے کہ اس کے کون کون سے فوائد جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں۔ تو پہلی روایت ہے کہ من قرأ سورۃ ابراہیم والحجر فی رکعتین جمیعا فی کل جمعۃ، کہ ہر جمعے کے دن جو شخص سورہ ابراہیم اور سورہ حجر کو مکمل طور پر 2 رکعتوں میں پڑھے، یعنی ایک رکعت میں ابراہیم اور دوسرے رکعت میں سورہ حجر کو پڑھے اور مکمل پڑھے ہر جمعے کے دن، تو وہ اس کو کیا فائدہ پہنچائے گی؟ فرمایا لم یصبہ فقر ابدا، کہ کبھی بھی وہ فقیر اور تنگ دست نہیں ہوگا جو یہ عمل کرے گا۔ ولا جنون ولا بلوا، نہ تو وہ مجنون ہوگا، نہ اس کی عقل ضائع ہوگی، اور نہ ہی اسی پر کوئی مصیبت نازل ہوگی۔ تو 3 فائدے اس روایت میں بتائے گئے ہیں کہ وہ فقیر اور تنگ دست نہیں ہوگا، اس کے رزق میں کمی نہیں آئے گی، ولا جنون، مجنون نہیں ہوگا، پاگل نہیں ہوگا، اس کی عقل ضائع نہیں ہوگی، ولا بلوا، اور نہ ہی کوئی مصیبت اور بلا اس پر نازل ہوگی۔ تو اسی طرح اور بھی فائدے بتائے گئے ہیں کہ ایک اور روایت امام صادق علیہ السلام سے کہ فرمایا من کتبها علی خرقۃ بیضاء وجعلها علی عضد طفل صغیر امن من البکاء والفظع والتوابع، کہ جو شخص اس سورہ ابراہیم کو کسی سفید کپڑے پر لکھے اور اس کا تعویذ کسی چھوٹے بچے کے بازو پر باندھ دے تو وہ بچہ رونے سے امان میں رہے گا، یعنی وہ روئے گا نہیں، کرودھ نہیں کرے گا۔ جو اکثر بچے روتے ہیں، کرودھ کرتے ہیں، خواہ مخواہ اور بغیر کسی بات کے رو دیتے ہیں اور زیادہ روتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ایک بہترین تحفہ ہے۔ اور دوسرا فائدہ بتایا والفظع، اور وہ بچہ جو خوف زدہ رہتا ہے نیند میں، عالم خواب میں جو ہے وہ ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، اور اسی طرح یا جو ہے وہ جاگتے ہوئے بھی بچے جو ہیں وہ ڈرتے ہیں، تو اس سے بھی وہ امان میں رہے گا۔ والتوابع، اور اسی طرح اور جو بچوں میں جو بیماریاں ہوتی ہیں، جو ان کی عادتیں ہوتی ہیں خراب، ان سے بھی جو ہے وہ امان میں رہے گا۔ اور فائدے بھی اس کے بتائیں گے کہ وَسَهَلَ اللَّهُ فِتَامَهُ عَلَيْهِ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى، اور خداوند عالم کے اذن سے وہ بچہ جس کے بازو پر اس سورہ ابراہیم کا تعویذ باندھ دیا جائے تو اس کی دودھ چھڑائی جو ہے وہ زیادہ آسان ہو جائے گی۔ یہ بھی والدین کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب بچہ 2 سال کا ہو گیا، اب اس کا دودھ چھڑانا ہے، تو مختلف طریقے اپنائے جاتے ہیں، والدین کو پریشانی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس سورہ ابراہیم کو اس بچے کے بازو پر باندھ دے تو اس کی دودھ چھڑائی بھی آسان ہو جائے گی۔ تو یہ فائدے جو ہیں اس سورہ ابراہیم کو تلاوت کرنے کے اور اس کے تعویذ کے بتائے گئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔